بھیڑیا اور چالاک بکری۔ ایک چرواہا روز اپنی بکریوں کو چرانے لے جاتا۔ دن بھر گھومنے کے باوجود اس کی بکریوں کا پیٹ نہ بھرتا، کیونکہ اس کے گھر کے قریب کی ساری گھاس بکریاں اور دوسرے جانور پہلے ہی کھا چکے تھے۔ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک نہر تھی، جہاں وہ ہر روز اپنی بکریوں کو پانی پلانے لے جاتا۔ نہر کے پار ایک گھنا جنگل تھا، جو کہ بہت ہی ہرا بھرا تھا، اور بکریوں کے چرنے کے لیے وہاں بہت ہی زبردست اور رسیلی گھاس بھی تھی۔ بکریوں کا اس گھاس کو دیکھ کر بہت جی للچاتا، اور وہ سوچتی کاش ہم وہ رس بھری لمبی لمبی گھاس کھا کر اپنا پیٹ بھر سکیں۔ لیکن وہ نہر کے پار اس لیے نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہاں گھنے جنگل میں ایک بہت ہی خونخوار بھیڑیا رہتا تھا، اور اکثر رات کو اس کی خوفناک آوازیں آیا کرتی تھیں۔ ڈر کے مارے بکریوں کی تو جان ہی نکل جاتی۔ ان میں سے ایک بکری بہت عقل مند تھی، اور اکثر دوسری بکریوں سے کہتی کہ اس بھیڑیے کی آواز سے ہی تمہارا دم نکل جاتا ہے۔ اگر کسی دن وہ سامنے آ گیا تو کیا کرو گی؟ یہ سوچ کر سب بکریاں اور بھی سہم جاتی۔ ایک دن اس عقل مند بکری کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اور نہر کے پار اسے مزے مزے کی گھاس بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ ابھی تو دن کا وقت ہے، بھیڑیا تو رات کو آتا ہے، تو کیوں نہ چپکے سے نہر کے پار ہو جاؤں اور جلدی جلدی پیٹ بھر کر واپس آ جاؤں۔ بکری نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گلے سے الگ کیا، اور چرواہے سے نظر بچا کر نہر میں اتر گئی۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے اسے گدگدی سی ہونے لگی، لیکن اس نے خاموشی سے برداشت کیا، اور آہستہ سے تیرتی ہوئی نہر کے پار پہنچ گئی۔ اتنی ساری مزے مزے کی لمبی اور رسیلی گھاس میں آ کر اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ بھوک بھی بہت شدید لگ رہی تھی۔ اس نے نہ او دیکھا نہ تو، بس پل پڑی اور گھاس چرنے میں مشغول ہو گئی۔ آج تو اس کا جی ہی نہیں بھر رہا تھا۔ اچھی سے اچھی گھاس کی لالچ میں وہ بہت دور نکل آئی، اور اتنی گھاس کھائی کہ اب اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے سوچا ابھی تو شام ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، چلو تھوڑی دیر سستا لیتے ہیں، پھر واپس چلے جائیں گے۔ اب جو بکری سوئی تو بہت دیر تک سوتی رہی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیری ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی پریشان ہوئی کہ اب میرے گھر واپس کیسے جاؤں گی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ راستہ تلاش کر لے، مگر وہ مزید بھٹک گئی۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ چلو رات کسی نہ کسی طرح چھپ کر گزار لیتی ہوں، صبح سویرے راستہ تلاش کر کے واپس گھر چلی جاؤں گی۔ قریب ہی اسے ایک غار نظر آئی، اور وہ بے دھڑک غار میں چلی گئی۔ غار اندر سے خالی تھی، اور وہ بڑے آرام سے بیٹھ گئی۔ اتنے میں اسے دور کہیں سے بھیڑیے کی خوفناک آوازیں آئیں۔ اسے یاد آیا کہ میں تو اسی جنگل میں ہوں جہاں یہ خونخوار بھیڑیا رہتا ہے، جس کی آواز سن کر ہی سب کی جان نکل جاتی تھی۔ اس نے خود سے کہا وہاں تو تم بڑی بڑی باتیں بناتی تھی، سوچو اگر آج واقعی ہی وہ تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گی؟
اس خیال نے اسے جسم میں خوف کی لہر سی دوڑا دی۔ بھیڑیے کی آواز جو پہلے دور سے آ رہی تھی آہستہ آہستہ قریب آنے لگی، اور پھر وہ اتنے قریب آ گئی جیسے وہ بالکل غار کے باہر سے آ رہی ہو۔ بکری بالکل خاموشی سے دبک کر غار کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اتنے میں بھیڑیا غار کے اندر ہی آ گیا۔ اس نے جو بکری کو دیکھا تو خوفناک سی ہنس کر بولا، واہ رے میرے ربا، میں سارے جنگل میں شکار کے لیے خوار ہو رہا ہوں، اور تو نے اتنی موٹی تازی بکری میرے غار میں ہی بھیج دی ہے۔ بکری نے اپنے آپ کو کوسا کہ تجھے بھی چھپنے کے لیے یہی جگہ ملی تھی، خود ہی چل کر اس خوفناک بھیڑیے کی غار میں آ گئی۔ بھیڑیے کے سرخ خونخوار آنکھیں، تیز نکولے دانت اور منہ سے لٹکی تیز دھاری زبان دیکھ کر بکری کا تو دم ہی نکل گیا۔ پھر بکری نے تھوڑی ہمت کی اور سوچا کہ جان بچانے کا کوئی تو حلیہ کیا جائے۔ جیسے ہی بھیڑیا اس کی طرف بڑھا تو بکری نے آواز کو تھوڑا بھاری کیا اور اپنے سینگوں کو سیدھا کر کے بولی، چلو اچھا ہوا تم خود ہی یہاں آ گئی۔ آج میں نے 10 چیتے اور 5 شیر شکار کیے ہیں، لیکن کوئی بھی بھیڑیا نہیں ملا کہ میں اسے کھا سکوں۔ بھیڑیا وہیں رک گیا اور سوچنے لگا کہیں یہ بکری سچ ہی نہ بول رہی ہو۔ بکری نے موقع دیکھا اور گرجدار آواز میں بولی، تم بھاگنے کا سوچنا بھی مت۔ اب بھیڑیا جو گھبرا کے کچھ پیچھے کو ہٹ رہا تھا، دبک کر وہیں بیٹھ گیا اور گڑ گڑا کر درخواست کرنے لگا، میں بہت گندا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں نہر میں نہا کر آ جاؤں، پھر آپ مجھے شوق سے کھا لینا۔ بکری نے کہا، اچھا جاؤ، مگر یاد رکھنا مجھے دھوکہ دے کر بھاگنے والا کبھی بچتا نہیں۔ بھیڑیے کو جیسی اجازت ملی وہ سر پر پیر رکھ کر دوڑ گیا۔ بکری نے سکون کا سانس اور جان بچنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ سرپٹ دوڑتے ہوئے بھیڑیے کو راستے میں ایک گیدڑ ملا۔ اس نے پوچھا، اتنی تیزی سے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ بھیڑیے نے جلدی گیدڑ کو ساری بات بتا دی۔ گیدڑ سمجھ گیا کہ بکری نے اسے بے وقوف بنایا ہے۔ گیدڑ ہنسا اور بھی، بھیڑیے آج تو تمہاری طرف سے دعوت ہو گئی، دونوں مل کر اڑائیں گے۔ ارے بکری بھی کبھی شیر چیتوں کا شکار کر سکتی ہے۔ یہ کہہ کر گیدڑ اسے ساتھ واپس لے آیا۔ اب جو بکری نے دونوں کو ساتھ آتے دیکھا تو اونچی آواز میں بولی، ارے او گیدڑ، تو نے بہت اچھا کام کیا کہ میرے مجرم کو پکڑ لایا، اب میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گی۔ گیدڑ یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، جبکہ بھیڑیا جو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا یہ سمجھا کہ گیدڑ بھی بکری کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اسے بھلا پھسلا کر دوبارہ واپس لے آیا ہے۔ بس اس نے فوراً گیدڑ پر حملہ کر کے اسے مار دیا اور پہلے سے دگنی رفتاری میں وہاں سے دوڑ گیا اور دوبارہ مڑ کر کبھی واپس نہیں آیا۔ اگلے دن صبح بکری واپس اپنے گھر پہنچی اور گلے میں سب کو گزری شب کا احوال سنایا تو سب بہت خوش ہوئے اور اس کے حاضر دماغی کی بہت تعریف کی، کیونکہ اب وہ سب سے خوف ہو کر نہر کے پار گھاس سے اپنا پیٹ بھر سکتی تھی۔ دیکھا بچوں، ہمت و حوصلہ رکھنے اور حاضر دماغی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے۔